السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ طہارت کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ طہارت کو، پاکی اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت کے احکام و مسائل کے بارے میں جانے، تاکہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے طہارت شرط ہے، تاکہ وہ اپنی عبادتوں کو، اپنی نماز کو، اور اسی طرح سے ان فرائض کو جن کے لیے طہارت شرط ہے، یا ان عبادات کے لیے جن کے لیے طہارت شرط ہے، ان کو کامل اور مکمل طریقے سے ادا کر سکے۔ میرے دوستو، طہارت کے احکام و مسائل کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طہارت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، طہارت کی تعریف کیا ہے، لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے۔ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ طہارت کا لغوی معنی ہے ظاہری اور باطنی گندگی سے پاکی اور صفائی حاصل کرنا، اور طہارت کا شرعی معنی ہے کہ ناپاکی ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری طہارت اور باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت سے کیا مراد ہے کہ پانی سے وضو یا غسل کرنا، اس کے علاوہ کپڑے، جسم اور جگہ میں اگر نجاست لگ جائے تو اس سے پاکی حاصل کرنا۔ باطنی طہارت سے کیا مراد ہے کہ دل کا بری صفات سے پاک ہونا، جیسے کہ شرک ہے، کفر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ریاکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، اور دل کا اچھی صفات سے، عمدہ صفات سے، بہتر صفات سے لبریز ہونا، جیسے کہ توحید ہے، ایمان ہے، سچائی ہے، اخلاص ہے، یقین ہے، توکل ہے، سخاوت ہے، احسان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر انسان کی ظاہری حالت پانی سے پاک ہو جائے اور اس کی باطنی حالت توحید اور ایمان سے لبریز ہو جائے تو اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اس کا نفس عمدہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے دوستو، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ صفائی سے آدمی اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، کی صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ طہارت میرے دوستو کن چیزوں سے حاصل ہوگی؟ طہارت محاسن اسلام میں سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مشروع طریقے سے پاک پانی کے استعمال کرنے یا پاک مٹی سے تیمم کرنے کا نام میرے دوستو طہارت ہے، تاکہ حدث اور نجاست دور کی جا سکے۔ لہذا طہارت اور پاکی اور صفائی یہ دو چیزوں سے حاصل ہوگی، پانی سے اور مٹی سے۔ پانی سے اور مٹی سے۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، پاک پانی اور ناپاک پانی۔ پاک پانی وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے، جیسے کہ بارش کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، ندی کا پانی ہے، زمین سے خود یا کسی آلے سے نکالا جانے والا پانی ہے، چاہے وہ پانی میٹھا ہو یا نمکین ہو، گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، یہی پانی پاک ہے جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا
من السماء ماء طہورا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے۔ پانی کی دوسری قسم ہے نجس پانی۔ نجس پانی کون سا پانی ہے؟ وہ ہے جس کا رنگ یا مزہ یا بو نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری چیز جس سے طہارت حاصل ہوگی میرے دوستو وہ کیا ہے؟ پاک مٹی۔ پہلی چیز جس سے طہارت حاصل ہوگی وہ پاک پانی ہے، دوسری چیز جس سے طہارت حاصل ہوگی وہ پاک مٹی ہے، جس میں ریت، مٹی، پتھر، غبار سب داخل ہیں۔ لیکن یہ اس وقت وضو یا غسل کے قائم مقام ہوگی جب پانی میسر نہ ہو، یا آدمی پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی پانی کے استعمال کرنے سے کوئی بیماری یا کوئی اور چیز مانے ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میرے دوستو، حدث اصغر یا حدث اکبر سے طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے۔ اسی طرح اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ پانی استعمال کرنے سے نقصان پہنچے گا تب بھی تیمم کیا جائے۔ اگر بدن یا کپڑے یا جگہ پر کوئی نجاست یا گندگی لگ جائے تو وہ اس کی طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ اسے کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو میرے دوستو، بدن یا کپڑے یا جگہ پر لگی ہوئی نجاست کی طہارت پانی سے یا پھر دوسرے سوائل یعنی بہنے والی چیزوں سے یا پاک جامد چیزوں سے ہوگی جو عین اس گندگی کو، اس نجاست کو دور کر دے، جیسے کہ بھاپ ہے، کیمیکل وغیرہ۔ پانی تو ہے ہی ہے لیکن دوسری چیزوں سے بھی یہ طہارت حاصل ہوگی یا وہ نجاست زائل ہوگی، جبکہ وہ چیز، وہ پاک چیز اس نجاست کو، اس گندگی کو دور کر دے، جیسے کہ بھاپ اور کیمیکل وغیرہ۔ اسی طرح سے میرے دوستو، طہارت کے احکام اور مسائل کے ضمن میں سونے چاندی کے برتنوں اور اسی طرح سے کفار و مشرکین کے لباس کے استعمال کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور اس کے ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہے۔ البتہ عورتیں اس کا زیور بنا سکتی ہیں اور مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ضرورت کے وقت سونے یا چاندی کے دانت یا ناک لگوائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خالص ریشم لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم خالص ریشم اور دیباج نہ پہنو، اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھاؤ اور پیو، اور نہ سونے اور چاندی کی رکابیوں میں کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ دنیا میں کافروں کے لیے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے اور اپنے پیٹ میں گویا وہ دوزخ کی آگ گٹ گٹ اتارتا ہے۔ وضو وغیرہ کرنے کے لیے، یعنی وضو اور غسل، کیونکہ طہارت کے مسائل اور احکام کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، تو وضو اور غسل وغیرہ کرنے کے لیے ہر پاک برتن استعمال کرنا جائز ہے۔ جو بھی برتن پاک ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر وہ غصب کیا گیا ہو یا سونے چاندی کا بنا ہوا ہو تو پھر میرے دوستو اس کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے سونے یا چاندی کے برتن میں وضو کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس کا وضو صحیح اور درست ہوگا۔ اسی طرح سے کفار کے برتنوں اور کپڑے کا حال اگر معلوم نہ ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ اصلاً وہ پاک ہے، لیکن اگر نجاست کی موجودگی کا علم ہو جائے تو پانی سے اس کا دھونا واجب اور ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں اور کفار کے لباس کا حکم۔ نجاست اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں پر
جن نجاستوں کو دور کرنا اور ایک یا کئی بار دھو کر اس نجاست کے اثر کو زائل کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے آدمی کا پیشاب اور پاخانہ، بہنے والا خون، حیض اور نفاس کا خون، ودی، مزی، مردار سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، خنزیر کا گوشت، ان جانوروں کا پیشاب اور گوبر جن کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے کہ خچر، گدھا وغیرہ، اور کتے کا لعاب بھی نجس ہے اور اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مٹی سے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جبکہ کتا منہ ڈال کر اس میں سے پیے، یہ ہے کہ اسے 7 بار دھوئے جس میں پہلی بار مٹی سے دھوئے۔ اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے زمین پر اس طرح رگڑ دیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے دوستو طہارت کے احکام اور آداب میں یا طہارت کے احکام اور مسائل میں قضائے حاجت اور اس کے بعض آداب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ استنجا کرنا ہم اور آپ سنتے ہیں، اسی طرح سے استجمار کرنا۔ تو استنجا کا معنی کیا ہے اور استجمار کا معنی کیا ہے؟ استنجا کا معنی ہے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز کو پانی سے زائل کرنا، پانی استعمال کرنا استنجا۔ استجمار کا معنی ہے ڈھیلا یا پتھر یا کاغذ وغیرہ سے پاخانہ اور پیشاب کے راستوں سے نکلنے والی چیزوں کو زائل کرنا۔ بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، حمام میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کچھ ایسے آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، جیسے کہ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر کرنا اور بسم اللہ کہنا اور یہ دعا پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا اور غفرانک کا کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سے اور بھی قضائے حاجت کے آداب ہیں جو اہل علم نے جو ہے اس ضمن میں بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم مسئلہ ہے قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا حرام ہے میرے دوستو، چاہے وہ کھلے میدان میں ہو یا عمارت میں ہو، جیسا کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں، راستے میں، نفع بخش سائے میں، پھلدار درخت کے نیچے، گزرگاہوں پر، راستوں پر اور اسی طرح عام راستوں پر جہاں لوگ آتے جاتے ہوں پیشاب اور پاخانہ کرنا منع ہے۔ استجمار صرف 3 پاک کرنے والے پتھروں سے ہونا چاہیے، اور اگر 3 پتھروں سے صاف نہ ہو تو 3 سے زیادہ پتھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور طاق استعمال کرنا سنت ہے، جیسے کہ 3 پتھر یا 5 پتھر وغیرہ۔ ہڈی، لید، کھانا یا کسی محترم چیز سے استنجا کرنا میرے دوستو حرام ہے۔ پاخانہ، پیشاب کو پتھروں، ٹیشو پیپر اور ورق سے زائل کیا جائے، لیکن پانی استعمال کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس سے اچھی طرح سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ کپڑے میں جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، اور نجاست کی جگہ کا پتہ نہ چل سکے تو پورا کپڑا دھویا جائے۔ اسی طرح سے میرے دوستو بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب کو دھونا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہر آدمی پر واجب ہے یا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ تمام نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، جیسے کہ پیشاب یا پاخانہ وغیرہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا کہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اسی طرح سے میرے دوستو طہارت کے احکام اور مسائل کے ضمن میں فطرت کی سنتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور فطرت کی سنتیں جیسے کہ مسواک کرنا، اسی طرح سے میرے دوستو ختنہ کرانا اور مونچھ کاٹنا اور داڑھی بڑھانا، ناف کے نیچے بغل کے بال صاف کرنا، اسی طرح سے ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے پور کو یا جوڑوں کو دھونا، سر کا بال درست کرنا، بال کو مہندی وغیرہ سے کلر کرنا۔ اور اس سلسلے میں جو مدت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کا بال کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کا بال صاف کرنے، ناف
کے نیچے یعنی زیر ناف کا بال موڑنے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم 40 دنوں سے زیادہ اسے نہ چھوڑیں، 40 دنوں سے زیادہ اسے نہ ترک کیا جائے یا نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح سے میرے دوستو طہارت کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے وضو کا، اور وضو کے بھی بہت سارے احکام اور آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات وضو کے تعلق سے یا وضو کے احکام اور مسائل اور آداب کے تعلق سے کہ وضو کا معنی کیا ہے۔ وضو کا لغوی معنی ہے کہ وضو جو ہے یہ مصدر ہے جو وضاء سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خوبصورتی اور نظافت ہے، اور وضو کا شرعی معنی ہے تعبد الہی کی خاطر مخصوص انداز میں مخصوص اعضائے جسم کو پاک پانی سے دھونا۔ اور وضو کی فضیلت کے بارے میں میرے دوستو بہت ساری احادیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وضو یہ بہت ہی مبارک عمل ہے اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ انہی روایات اور احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کا ہر چھوٹا گناہ بڑا نہیں چھوٹا گناہ جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا ہو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری کے قطرے کے ساتھ، وہ گناہ نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کا ہر گناہ جو اس نے چل کر کیے تھے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وضو سے وہ فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر کے اٹھتا ہے۔ تو میرے دوستو وضو کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہاں پر میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نیت کی اہمیت۔ میرے دوستو کسی بھی عمل صالح کی درستگی کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے، اس پر اجر و ثواب ملنے کے لیے نیت بنیادی شرط ہے، اور نیت کی جگہ دل ہے۔ نیت ہر عمل صالح میں یا ہر عبادت میں ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن شریعت میں نیت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت میں نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ادائیگی کا عزم کرنا۔ اور نیت کی دو قسمیں ہیں، عمل کی نیت یعنی وضو یا غسل یا نماز وغیرہ کی نیت، جس کے لیے عمل کیا جائے اس کی نیت، یعنی وضو یا غسل یا نماز وغیرہ کے ذریعے کیا مقصد ہے؟ صرف اللہ سے قربت حاصل کرنے کی نیت کرنا، صرف اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت کرنا، اور یہ دوسری قسم پہلی قسم سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے کسی بھی عبادت یا کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں، ایک تو اخلاص، اور دوسری شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا۔ میرے دوستو وضو کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم بات ہے کہ وضو کی کچھ شرطیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں، اور وہ 8 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر کا وضو صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، لہذا پاگل کا وضو صحیح نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے تمیز، چھوٹا بچہ جو فرق نہ کر پائے، تمیز نہ کر سکے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ نیت کا ہونا، بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں، جیسے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا نجاست زائل کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا، اگر اس نیت سے آدمی کرتا ہے تو جس کی نیت ہے اسی کا اس کو میرے دوستو اس کا وہی عمل ہوگا، اور اگر اس نے وضو کی نیت نہیں کی تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے 5ویں شرط ہے پاک پانی کا ہونا، ناپاک پانی سے وضو صحیح نہیں ہے۔ 6ٹھی شرط ہے جائز پانی کا ہونا، لہذا غصب کیے ہوئے پانی یا غیر شرعی طریقے سے حاصل کیے گئے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور 7ویں شرط ہے وضو سے پہلے استنجا کیا ہو اگر وہ استنجا کی ضرورت ہے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ چمڑے تک جو چیز پانی پہنچنے کے لیے مانع ہو اسے زائل کرنا، جیسے کہ نیل پالش، مٹی، پینٹ وغیرہ۔ اسی طرح سے میرے دوستو وضو کے کچھ فرائض ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وضو کی 8 شرطوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، وضو کے کچھ فرائض بھی ہیں
وضو کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے اوپر جہاں سے اصل میں بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے دوسری کان کی جڑ تک دھونا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے چہرے دھو، اور اسی میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے، کیونکہ منہ اور ناک یہ چہرے کا حصہ ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی داخل ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، یعنی پیشانی کے بالوں سے گدی تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس میں دونوں کانوں کا مسح بھی ہے، کیونکہ یہ بھی سر کا حصہ ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو۔ پانچواں فرض کیا ہے؟ اعضائے سابقہ کے درمیان ترتیب کا خیال رکھنا، اعضائے وضو کو ترتیب کے ساتھ دھونا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں اس کی ترتیب وارد ہے۔ اور چھٹا فرض ہے اعضائے وضو کو مسلسل یا پے در پہ لگاتار دھونا، یعنی طویل وقفہ اور طویل انقطاع نہ ہو۔ تو یہ 6 فرائض ہیں وضو کے، 8 شرطیں ہیں اور 6 فرائض ہیں۔ وضو کی کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، جیسے کہ بسم اللہ کہنا، مسواک کرنا، دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا، چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، گھنی داڑھی میں خلال کرنا، داہنے اعضاء کو پہلے دھونا، 2 اور 3 مرتبہ دھونا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ وضو میں استعمال ہونے والے پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ وضو میں سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو کو نہ دھویا جائے، اور 1 مد یعنی 625 گرام سے تقریباً 625 گرام پانی سے وضو کیا جائے، اور زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے، اور جس نے زیادہ پانی خرچ کیا اس نے غلط کام کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح سے جو شخص نیند سے بیدار ہو اور برتن سے وضو کرنا چاہے وہ اپنی ہتھیلی 3 مرتبہ دھوئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اور کامل اور مکمل وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے وضو کی نیت کرے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئے، پھر ایک ہی ہتھیلی سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، ہتھیلی کا آدھا پانی منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے، وہ ایسا 3 مرتبہ چلو میں کرے، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنا دائیں ہاتھ کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے 1 مرتبہ سر کے اگلے حصے سے پچھلے حصے تک مسح کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ لوٹائے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں کے اندر داخل کرے اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے اوپر مسح کرے، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے، پھر بایاں پاؤں بھی اسی طرح سے دھوئے، پھر وہ دعا پڑھے جو حدیث میں آئی ہے وضو کے بعد کی دعا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا۔ اور کامل اور مکمل وضو کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو کامل اور مکمل وضو کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ پانی اڈیلا جائے، بہت زیادہ پانی استعمال کیا جائے، بلکہ حسب ضرورت پانی استعمال کرتے ہوئے تمام اعضائے وضو تک پانی پہنچایا جائے، اور اس کا کوئی جزء، کوئی حصہ، کوئی عضو خشک نہ رہے، کیونکہ ناخن کے مقدار میں بھی خشک رہ گیا تو وضو صحیح اور درست نہیں ہوگا، اور وضو اور نماز دونوں باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، وضو میں واقع ہونے والی بعض غلطیاں جن کا ذکر اہل علم نے کیا کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے، وضو سے پہلے استنجا کو واجب سمجھنا بے بنیاد ہے، بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ درست نہیں، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا حدیث سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، وضو کے دوران اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے یا مسح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں، اور اس بارے میں جتنی دعائیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی ممانعت۔ اسی طرح سے میرے دوستو، وضو کے احکام اور مسائل میں ایک اہم مسئلہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے موزوں، جرابوں اور پٹیوں پر مسح کرنا۔ اور مسح کی تعریف یہ ہے
کہ تعبد الہی کی خاطر مخصوص انداز میں موزوں پر ہاتھ پھیرنا، اور بندوں پر آسانی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مقیم اور مسافر دونوں کو موزوں پگڑیوں پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ وضو کرنے والے ان کے نکالنے کی مشقت اور دشواریوں سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کی جو مشروعیت ہے وہ اللہ، رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسح علی الخفین والخمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 حدیثیں مروی ہیں۔ موزوں پر مسح کا حکم کیا ہے میرے دوستو؟ موزوں پر مسح کا حکم یہ ہے کہ یہ رخصت ہے۔ موزے پر مسح کرنا اس کے نکالنے اور پیر دھونے سے افضل ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہے، اور اہل بدعت کی مخالفت ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کے پیر بلا موزے کے ہوتے تو انہیں دھوتے، اور جب آپ موزے پہنے ہوتے تو اس پر مسح کرتے۔ مقیم اور مسافر کے لیے مسح کرنے کی ایک مدت ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ مسح کی مدت کی شروعات موزہ پہننے کے بعد پہلی بار مسح کرنے سے ہوگی، اور موزوں پر مسح کرنے کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ جو موزہ پہنا جائے وہ مباح اور پاک ہو، طہارت کی حالت میں پہنا گیا ہو، یعنی وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو، اور مسح حدث اصغر میں ہوگا، یعنی چھوٹی ناپاکی میں ہوگا، بڑی ناپاکی میں نہیں، جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مدت میں مسح کیا جائے جو مقیم یا مسافر کے لیے مقرر کی گئی ہے، اسے اتارا نہ ہو، اس مدت کے اندر اسے موزے کو اتارا نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ موزے اس حصے کو ڈھانکے ہوں جس کا دھونا ضروری ہے۔ اور طریقہ یہ ہے مسح کا کہ آدمی پانی سے اپنا ہاتھ بھگوئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پیر کے موزے کے اوپری حصے پر اپنی انگلیوں سے پنڈلی تک ایک ہی مرتبہ مسح کرے۔ موزے کے نچلے حصے پر اور پیچھے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے پر اسی طرح مسح کرے۔ موزوں پر مسح کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ جب پیر سے موزہ نکال لیا جائے، جب غسل لازم ہو جائے جیسے کہ غسل جنابت، جب مسح کی مدت پوری ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے دوستو پگڑی اور دوپٹے پر بھی مسح کرنا جائز ہے، اور ضرورت کے وقت عورت اپنے دوپٹے پر مسح کر سکتی ہے، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ پگڑی یا دوپٹے کے اکثر حصے پر مسح کیا جائے، اور افضل یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حالت میں پہنا جائے۔ اور موزہ یا پائتابہ یا جورب جس کو کہا جاتا ہے، جوتا، پگڑی اور دوپٹے پر مسح حدث اصغر میں ہے، جیسے کہ پیشاب، پیخانہ، نیند وغیرہ، اور مدت مسح میں جنبی ہو جائے تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتا، بلکہ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پٹی پر بھی مسح کر سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے باندھنے کی لکڑی یا پٹی پر اس کو کھولنے تک مسح جائز ہے، اگر مدت لمبی ہو جائے یا اسے جنابت لاحق ہو یا اسے طہارت کی حالت میں نہ پہنا ہو، اور اگرچہ اس کے بعد جز ہی پر مسح ہو تب بھی کافی ہے۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وضو کے احکام اور مسائل میں سے یہ بھی ایک اہم مسئلہ کہ وضو کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو سب سے پہلی چیز ہے دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں، جیسے کہ پیشاب، پخانہ، ہوا، منی، مزی اور خون وغیرہ۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز ہے وہ گہری نیند جس سے عقل زائل ہو جائے، یا جب آدمی بے ہوش ہو جائے یا نشے میں ہو جائے۔ تیسری چیز ہے بلا حائل آدمی اپنا ذکر یا عضو تناسل چھوئے، یا عورت اپنی شرمگاہ چھوئے تو اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جیسے کہ جنابت، حیض اور نفاس۔ پانچویں چیز ہے کہ اگر مرتد ہو جائے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو طہارت کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو اور بیان کیا جاتا ہے وہ ہے غسل کا مسئلہ۔
غسل کے احکام اور مسائل کا، وضو کے احکام اور مسائل کا تذکرہ تو آپ کے سامنے کیا گیا، لیکن غسل یہ دوسری اہم چیز ہے جس سے طہارت آدمی حاصل کرتا ہے۔ تو غسل کے بھی کچھ احکام، آداب اور مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ غسل کا معنی کیا، جیسے کہ آپ نے وضو کا معنی، طہارت کا معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسی طرح سے غسل کا معنی کیا؟ تو میرے دوستو، غسل کا لغوی معنی ہے کہ غسل اگر غین پر زبر ہو تو یہ مصدر ہے جس کا معنی دھونا، اور اگر غسل کے غین پر پیش ہو تو اس کا معنی ہے نہانا۔ اور غسل کی تعریف یہ ہے، یا غسل کا شرعی معنی یہ ہے کہ تعبد الہی کی خاطر پاک پانی سے مخصوص طریقے سے پورے بدن کے دھونے کو غسل کہا جاتا ہے۔ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، یا غسل کو واجب کرنے والے امور کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز، اگر منی لذت سے نکلے، چاہے مرد کی منی ہو یا عورت کی، چاہے تنہا رہنے کی حالت میں نکلے یا جماع کے وقت یا سونے کی حالت میں، احتلام کی صورت میں نکلے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو۔ اسی طرح سے شرمگاہ کے مرد کا عضو تناسل عورت کے شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، گرچہ منی نازل نہ ہو، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب علیہ الغسل، آدمی جب چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرے یعنی جمع کرے تو غسل واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ ختنہ ختنے سے مل جائے، یعنی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب مسلمان کی وفات ہو جائے، البتہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ چوتھی چیز ہے کہ جب کافر اسلام لائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دو۔ پانچویں چیز حیض اور نفاس، جو عورتوں کے لیے خاص ہے، یعنی حیض ختم ہونے پر اور نفاس کے ختم ہونے پر۔ اور کامل غسل کی کیفیت کیا ہے، یا کامل اور مکمل غسل کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کی دل سے نیت کرے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے شرمگاہ کو دھوئے، پھر کامل وضو کرے، پھر اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے اور انگلیوں سے بال میں خلال کرے، پھر اپنا پورا بقیہ جسم 1 مرتبہ دھوئے اور دائیں جانب سے پہلے شروع کرے، اور بدن کو ملنا یا ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح سے وضو کیا جائے۔ اگر کسی نے غسل کر لیا اور اس سے پہلے وضو نہیں کیا تو بعد میں وضو کرنا مشروع نہیں ہے۔ حالت جنابت میں یا جنوبی پر کون سا عمل حرام ہے؟ نماز پڑھنا حرام ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے، یعنی نماز کے لیے طہارت شرط ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے طہارت شرط ہے، قرآن کریم کا چھونا، مسجد میں بیٹھنا، لیکن اگر وہاں سے راستے کے طور پر گزرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت جنابت میں سونا جائز ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ پہلے اپنی شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے پھر سوئے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ دھو ڈالتے اور نماز کی طرح سے وضو کر لیتے۔ حالت جنابت میں آدمی کیا کر سکتا ہے، یعنی جنبی شخص کیا کر سکتا ہے؟ مرد جنابت کا غسل اپنی عورت کے ساتھ ایک ہی برتن میں کر سکتا ہے۔ جس شخص نے اپنی بیوی سے جمع کیا اور پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے یا اپنی دوسری بیویوں کے پاس آنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جمع کے درمیان غسل کر لے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وضو کرے، اس لیے کہ اس سے چستی اور پھرتی پیدا ہوگی، لیکن ایک ہی غسل سے اپنی تمام بیویوں کے پاس آ سکتا ہے، یا ایک ہی غسل سے اپنی بیوی سے کئی بار جمع کر سکتا ہے۔ اور کن حالات میں غسل کرنا مستحب اور مسنون ہے؟ نمبر 1، حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھتے وقت، جب میت کو غسل دے، جب جنون یا بے ہوشی سے افاقہ ہو۔ نمبر 4، جب مکہ میں داخل ہو۔ نمبر 5، ہر جمعہ کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 6، اور جس عورت کو استحاضہ کا خون آئے اس کے لیے بھی ہر نماز کے لیے غسل مستحب ہے۔ نمبر 7، جو مشرک کو دفن کرے اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 8، جو شخص 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ جمع کرنا چاہے، وہ ایک بیوی سے یا کئی بیویوں سے ہو، اس کے لیے بھی 1 مرتبہ غسل کافی ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے۔ نمبر 9، ایک ہی غسل حیض اور جنابت دونوں کے لیے کافی ہے، یا جنابت اور جمعہ کے لیے بھی کافی ہے جب دونوں کی نیت ایک ہی ساتھ ہو۔ نمبر 10، غسل جنابت میں عورت کے لیے اپنے بالوں کو کھولنا واجب نہیں، اور غسل حیض اور نفاس میں بالوں کا کھولنا
مستحب ہے۔ غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل سے پہلے وضو کرنا، گندگی کو صاف کرنا، دور کرنا، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور بقیہ جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اور دائیں جانب سے شروع کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کے باطنی حصے کو دھونا۔ اب غسل کے پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ وضو کے پانی کی مقدار تو آپ کو بتائی گئی کہ 1 مد یعنی تقریباً 600 کچھ گرام۔ سنت یہ ہے کہ جنوبی 1 سا پانی سے لے کر کے 5 مد تک پانی سے غسل کرے۔ اگر اس سے کم ہو جائے یا اس سے زیادہ ضرورت پڑے، مثلا 3 سا، تب بھی جائز ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے لے کر کے 5 مد تک پانی سے غسل کرتے تھے اور 1 مد سے وضو کرتے تھے۔ غسل کے مکروہات کیا ہیں؟ بیت الخلاء میں غسل کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے اور اس میں غسل کرنے سے وسوسہ پیدا ہوگا، اور پیشاب کر کے بھی اسی جگہ غسل نہیں کرنا چاہیے تاکہ نجاست نہ لگے۔ پانی زیادہ استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا، دیوار وغیرہ کا پردہ کیے بغیر نہانا، ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا۔ میرے دوستو، یہ غسل کے مکروہات میں سے عورت اور مرد کے غسل جنابت میں فرق کیا ہے؟ غسل جنابت کے طریقے میں میرے دوستو مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بال کھولنا ضروری ہے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لے۔ عورت کے غسل حیض اور جنابت میں کیا فرق ہے؟ یعنی جنابت کے غسل اور حیض و نفاس کے غسل میں کیا فرق ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ اس کے متعلق ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ غسل حیض میں چوٹی کھولنا واجب ہے اور غسل جنابت میں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، طہارت کے احکام اور آداب میں سے تیسری اہم بات ہے تیمم کا مسئلہ۔ تیمم کے بھی کچھ احکام، آداب اور مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تیمم کا لغوی معنی یہ ہے کہ لفظ تیمم مصدر ہے جس کا معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شرعی معنی تعبد الہی کی خاطر نماز وغیرہ کی نیت کرتے ہوئے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم کا حکم کیا ہے؟ تیمم میرے دوستو امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے۔ اس امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہے۔ تیمم طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کے بدلے میں ہے، جسے حدث اصغر یا حدث اکبر لائق ہو جائے، یعنی بڑی گندگی یا بڑی ناپاکی یا چھوٹی ناپاکی جسے لائق ہو جائے۔ چھوٹی ناپاکی جس سے وضو واجب ہوتا ہے، بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور اسے پانی استعمال کرنا دشوار ہو، یا اس وجہ سے کہ پانی نہ ملے، یا اس کا استعمال نقصان دہ ہو، یا اس کے استعمال کرنے سے وہ عاجز اور بے بس ہو، تو اس کے لیے تیمم کرنا میرے دوستو جائز ہے۔ یعنی وضو کے بدلے میں بھی تیمم ہے اور غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے، بشرطے کہ پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے آدمی عاجز ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کا آغاز کب ہوا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر نکلے، جب بیدا یا ذات جیش مقام پر پہنچے تو فرماتی ہیں کہ میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی نہ تھا اور نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ ابو بکر کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے، اور مجھ سے ناراض ہو کر میری کوکھ پر کوچنے لگے، مارنے لگے، لیکن میں نے ہلچل نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جب صبح کو اٹھے تو پانی نہ تھا، یعنی صحابہ نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔
تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، اور ایک اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سی برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اپنا وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو میرا ہار بھی اسی کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ کس چیز سے تیمم کیا جائے؟ میرے دوستو، تیمم زمین کی تمام مٹی، ریت اور پتھر سے جائز ہے، چاہے وہ مٹی خشک ہو یا تر ہو۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، اور اپنے ہاتھوں کے اندرونی حصے سے زمین پر ایک مرتبہ مارنا، پھر انہیں اپنے ہتھیلی پر پھیرنا۔ پہلے بائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ دائیں ہاتھ کے پشت پر پھیرنا، پھر دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کے پشت پر پھیرنا، جیسا کہ عبد الرحمن ابن ابزی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے جنابت لاحق ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں ہم دونوں ایک سفر میں تھے اور ہمیں جنابت لاحق ہوئی؟ آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا پوٹا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ تیمم سے کون کون سی پاکی حاصل ہوتی ہے میرے دوستو؟ اگر ایک تیمم سے کئی حدثوں کو، کئی ناپاکیوں کو دور کرنے کی نیت کرے، جیسے کہ پیشاب اور پیخانہ کیا ہے اور احتلام ہوا ہے، تو ایک تیمم ان تمام ناپاکیوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور تیمم کرنے والے کے لیے وہ ساری چیزیں مباح ہوں گی جو وضو کرنے والے کے لیے مباح ہیں، جیسے کہ نماز ہے، طواف ہے، قرآن کا چھونا ہے، مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر پانی مل جائے، جب عذر زائل ہو جائے، جیسے کہ مرض یا حاجت وغیرہ، نواقض وضو جن کا بیان پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، تیمم کے اور بھی کچھ احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کہ جیسے کہ اگر کسی کو پانی اور مٹی دونوں نہ ملے تو وہ اپنی حالت کے مطابق بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے، اس پر اعادہ نہیں ہے۔ تیمم حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی اور حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ البتہ میل کچیل یا گندگی، چاہے وہ بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو، اس کو تیمم سے زائل نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی اگر ان کو زائل نہیں کر سکتا تو جس طرح ہو سکے نماز پڑھ لے۔ جو شخص زخمی ہو اور اس بات سے ڈر رہا ہو کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو پانی اسے نقصان پہنچائے گا، وہ زخم پر مسح کر لے اور باقی بدن دھو لے، اور اگر مسح سے بھی نقصان ہو تو اس کے لیے تیمم کر لے اور باقی اعضاء دھو لے۔ اگر تیمم کرنے والے نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز کے وقت ہی میں اسے پانی مل گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر نماز کے وقت ہی میں ان کو پانی مل گیا، ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز دہرایا اور دوسرے نے نہیں دہرایا۔ پھر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس نے نہیں دہرایا تھا کہ تم نے سنت کے مطابق کیا اور تمہاری نماز ہو گئی، اور جس نے نماز اور وضو دہرایا تھا اس سے کہا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، طہارت کے احکام اور مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ حیض اور نفاس کا مسئلہ، اور اس کے بھی کچھ احکام اور آداب ہیں۔ حیض کا معنی بہنا یا ماہواری کا خون جاری ہونا، اور حیض جو ہے اس فطری اور طبعی خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں عورت کی شرمگاہ کے راستے سے باہر آئے۔ اور حیض، اللہ تعالیٰ نے حیض کے خون کو ایک بڑی حکمت کے پیش نظر پیدا کیا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، اسی لیے حاملہ عورت کو عام طور پر حیض نہیں آتا۔ پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دودھ کی شکل بنا دیتا ہے جو عورت کے پستان سے نکلتا ہے، اسی لیے دودھ پلانے والی عورت
عام طور پر حائضہ نہیں ہوتی یا اس کو حیض کم آتا ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم حیض اور زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت کی تحدید نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس کے شروع اور اختتام کی تحدید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے نفاس کا معاملہ ہے میرے دوستو۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش سے کچھ پہلے یا ساتھ میں یا بعد میں عورت کی شرمگاہ سے نکلے، اور عام طور پر نفاس کی مدت 40 دن ہے۔ اگر اس سے پہلے پاک ہو جائے تو وہ غسل کرے، نماز پڑھے اور روزہ رکھے، اور شوہر اسے جمع کر سکتا ہے۔ اور اگر 60 دن تک خون آیا تو وہ بھی نفاس ہے، لیکن اگر مسلسل آنے لگے تو میرے دوستو وہ بیماری ہے۔ اسی طرح سے حائضہ عورت سے یا نفاس والی عورت سے میرے دوستو جمع کرنا، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیوی حائضہ جمع کر لیا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اس کے اوپر توبہ اور کفارہ ہے۔ اگر حیض کے شروع میں جمع کیا تو 1 دینار ہے، اور اگر حیض منقطع ہونے کے وقت کیا تو آدھا دینار ہے۔ 1 دینار 25 گرام سونے کے برابر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس حالت حیض میں آئے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اسی طرح سے استحاضہ کا مسئلہ بھی جو ہے انہی مسائل میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے طہارت کے احکام و مسائل کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔